الرحمن الرحیم السلام الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسن والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين والصلاة والسلام على حسين الغريب مظلوم المقتول المذبوح من الكفار في الأرض كربلاء يوم عاشوراء الذي قال عند وقت وداعي من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم ويا رقية ويا سكينة عليكن مني سلام ادبیاں پڑھ نماز فجر دی سیدہ دو وکر سجاد بلائے ہاتھ نپ عباس تے اکبر دا بیٹھے خاک تے جانا زہرا دا سیدہ دائے کل زہار ویلے جگ مک ویسی تے میں کو دس عباس بھرائے شبیرہ دن غازی نہ تو ہو سے نہ میں ہو ساکن ویسیا آن دی ایک جملہ پڑھ دا عزدارو آج دی شام و شام جنو شام شہیدان شرما میں نہیں رو رہا آج دی شام و شام جنو شام شہیدان کل دی شام و سی جنو شام غریبان دعا شام ایچ بڑا فرق ہے عزادارو جنہ روڑے سر جاوے عزادارو آج دی شام و شام ہر بھیر کول بھیرا موجود ہے عزادارو ہر وارس علی کول وارس موجود ہے ہر بھیر کول بھیرا موجود ہے عزادارو ہر ماں کول اس دا پتر موجود ہے عزادارو جڑی کل شام آوڑی ہے نہ بھیڑ کول بھرا ہو رہے نہ وارس علی کول وارس ہو رہے نہ ماں کول اس دا پتر ہو رہے اگلا جملہ انہا واسطے جنہ بگر چھوٹیاں چھوٹیاں دھیاں موجود ہے آج دی شام و شام جدا سکینہ دے کنے چطور موجود ہے جیڑی کل شام آوڑی ہے ظالم ظلم نال دور لاہلے عزادار ظالم دا بچہ دا میں انج نہیں لاہے
من دے ظالم دا ہاتھ پاک نہ دیا ہائے دنیا وچ میں چھکے آدنا اگلا جملہ پڑھا اگلا جملہ بس ایک جملہ اور پڑھنا آزادارو آج دی شام و شام بات پڑھنا آج دی شام و شام جدا زینب دے سار تے برکا موجود ہے کل جدا شام آنی ہے شمر نزنال اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها صلوات دعا ہے اللہ رب العزت تمام مومنین دی حوائج شریعہ بھی فرما پروردگارہ اج دی رات دی عظمت دا صدقے 9 دن تو مجلس جاری و ساری ہے جتنے عزادار جتنے قدم چل کے مظلوم دے صفے آزاد دے 10 دن آئیں خدایا ہر قدم دے بدلے اجر عظیم عطا فرما جتنے سا آئے ہر ساہ دے بدلے اجر عظیم عطا فرما جتنے آنسو آئے اللہ ہر آنسو عبادت شمار فرما پروردگار بحق محمد ولی بیت محمد 14 دی عزت و عظمت دا صدقہ جتنے بزرگ بیٹھے اللہ انہ دی زندگی دراز فرمائے جتنے جوان اللہ سیرت علی اکبر نصیب فرمائے پردیداران سیرت سیدہ نصیب فرمائے پروردگار عزاداری سید الشہداء اور عزاداران دی میرے اللہ خود حفاظت فرما سیرت اہل بیت نصیب فرما انہ 9-10 دنہ دے اندر جتنا پیغام اہل بیت عوام تک پہنچایا خدایا اسا ساریانوں اس تے عمل دی توفیق عطا فرما پروردگارہ مشکل دور ہے عزاداری اور عزاداران دی حفاظت فرما شہادت دی موت نصیب فرما موت تو پہلے توبہ دی توفیق عطا فرما خاتمہ بالایمان فرما پروردگار بے حق محمد و اہل بیت محمد شہادت دی موت نصیب فرما مرن تو بعد کربلا دا کفن نصیب فرما آئندہ سال 40 کربلا نصیب فرما عاشورہ کربلا نصیب فرما امام دے ظہور تعجیل فرما ان دعاوں دی قبولیت واسطے ایک مل کے صلوات سامعین محترم حاضرین گرامی احباب اہل بیت کوئی لمبی چوڑی تقریر کوئی گفتگو نہیں ہے بس میں آج دی رات کے حوالے نال چند ایک اعمال جڑے تھوڑی خدمت عرض کرسا اور اس تو بعد آج دی رات دے جڑے امام حسین دے چند ایک واقعات ہیں وہ تھوڑی خدمت عرض کر کے مسائب دے چند جملے عرض کرسا آج دی رات دے بارے اے جڑی رات تسی گزار رہے ہو اے بڑی ہی عظمت والی رات ہے اے بڑا ہی اس کا مقام ہے اس رات دا اس رات دیاں بہت ساریاں دعائیں ہیں جڑیاں مفاتیح الجنان دے اندر لکھی ہوئی ہیں 3 قسم دی نمازاں لکھی گئی ہیں مفاتیح دے اندر اگر ہو سکے تو جنہ جنہ دے گھر مفاتیح ہے یا مسجد جا کے سو مفاتیح کھولے سو میں ایک دفعہ دہرا دینا 3 قسم دیاں نمازاں اج دے رات دیاں گھبرائے تو نہیں بیٹھے سامنے 3 قسم دیاں نمازاں پہلی جڑی ہے وہ ہے کہ 100 رکعت نماز پڑھی جائے 100 رکعت اج دی رات 100 رکعت نماز پڑھی جائے اور ہر رکعت سورہ الحمد تو بعد 10 سورہ الحمد تو بعد 3 دفعہ سورہ توحید دی تلاوت کی تھی آج دی رات 100 رکعت نماز ہے ہر رکعت الحمد تو بعد 3 دفعہ سورہ توحید دی تلاوت کی جائے تسی چل کے اگے دیکھ سو انہاں 3 نمازیں کتنی کثرت نال توحید کا ذکر ہے کہ ہر رکعت سورہ توحید دی تلاوت کی جائے کہ دائیوں 10 دفعہ کی جائے
کدائیوں 50 دفعہ کیتی جائے، کدائیوں 5 دفعہ کیتی جائے، کدائیوں 3 دفعہ کیتی جائے۔ 100 رکعت نماز الحمد تو بعد 3 دفعہ سورہ توحید دی تلاوت کیتی جائے، کہ جدہ نماز ختم ہو جائے تو زبان تے ورد جاری ہوئے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور دوسرا ورد ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ورد کرے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کہ دوسری جڑی ہے نماز وہ ہے کہ جدہ 12 تو بعد 1 تو بعد جدہ رات دا اگلا حصہ شروع ہو جائے تو اس میں 4 رکعت نماز ادا کی تھی جائے۔ ہر رکعت الحمد تو بعد 10 مرتبہ آیت الکرسی، 10 مرتبہ سورہ توحید، 10 مرتبہ سورہ فلق اور 10 مرتبہ سورہ ناس دی تلاوت کی تھی جائے۔ پریشان تو نہیں ہوگا؟ میرا کام میں 10 عمل کرنا توڑا کام ہے، لیکن انہیں بھی تُساں بالکل خاموش ہو جائے۔ 4 رکعت نماز آخری ہے 2 مرلے، 4 رکعت نماز، ہر رکعت تھوڑی سی لمبی ہے، ہر رکعت الحمد تو بعد 10 مرتبہ آیت الکرسی، 10 مرتبہ سورہ توحید، 10 مرتبہ سورہ فلق اور 10 مرتبہ سورہ ناس۔ سلام پھیرن تو بعد سورہ توحید 100 دفعہ تلاوت کرے، 100 دفعہ سورہ توحید تلاوت کرے، کیونکہ توحید پہنچائیے نہ کربلا ساڑھے تک، سجدہ دے کے توحید پہنچائیے نہ کربلا دے غریب نے۔ تیسری نماز اس رات دی 4 رکعت نماز پھر ادا کرے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی جائے، 50 مرتبہ۔ اتنا میں ایک جملہ آدھا، توحید ساڑھے تک کتنی اوکھی پہنچی ہے، توحید ایک کل پتہ لگ سی، کتنیاں لاشاں چاہ کے توحید ساڑھے تک پہنچی، کتنے برکے لٹا کے توحید ساڑھے تک پہنچی، کتنیاں چادراں لٹی کے توحید ساڑھے تک پہنچی۔ میرے استاد محترم فرمائے دیں جدہ سارے مارے گئے اسنا توحید دیکھ، جدہ سارے مارے گئے اسنا، بھیرا مارے گئے، مہمان مارے گئے، اصحاب مارے گئے، تنہا رہ گیا کربل کے بن میں، تنہا رہ گیا، زخم سے زخم ہے، زخم سے زخم ہے، آبرو کٹے لب زخمی، 3 دہاڑیاں دی بھوک، 3 دہاڑیاں دی تس، آبرو کٹے لب زخمی، اٹھے ہوئے بھیرا تے کھنڈیاں ہوئیاں لاشاں، تے لاشاں دی ارتج سر سجدے سے رکھ کے نا استاد محترم فرمائے نے کربلا دے غریب ایک جملہ آکھیا، اور وہ کی جملہ، خدایا تیرے دین نو بچینے میری سکینہ یتیم ہو گئی، توحید نو بچینے ساڑھے تک میری سکینہ یتیم ہو گئی۔ اس رات نو جاگ کے گزارے، اے جڑی رات آ رہی ہے اس نو جاگ کے گزارے، جو ساری رات علی دیاں دھیاں ستیاں نہیں، اے رات کربلا دے غریب نے منگ کے لئیے، ساری رات ستیاں نہیں، تے جیڑا بندہ اس رات نو جاگ کے گزارے اللہ 70 سال دی عبادت دا ثواب دے نام آیا مالک۔ جیڑا بندہ اس رات نو جاگ کے گزارے، شب بیداری کرے، گریہ کرے، بکا کرے، تسبیح کرے، ذکر کرے، قرآن پڑھے، مولا حسین بھی تا ایک حصہ اللہ دی عبادت نال خاص کیتا، فرمایا جیڑا بندہ گریہ کرے، بکا کرے، تسبیح کرے، ذکر کرے، سجدہ کرے، رکوع کرے، ساری رات شب بیداری کرے، اللہ 70 سال دی عبادت دا ثواب دے نام آیا مالک۔ فرمایا اگر اللہ ہمت دے، اللہ توفیق دے، اللہ اتنا رزق دے، ماسو فرمائے دیں اے رات حرم امام حسین اس گزار کیا، اس رات نو امام حسین دے حرم اچ کرو گزارو، اس شب بیداری۔ اگر تسا اے رات امام حسین دے حرم اچ گزار سو تو اس دا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا امام حسین دے ان ساتھیاں شمار ہو سو جے دامی دی جلدی دی گر گس گئے،
تہاڈا شمار انہاں اصحاب وچ ہو سی جڑے گھسدے رہ گئے۔ اگر اے رات جڑی ہن رات تساں اپنے وطن تے گزار رہے ہو، اپنے ملک تے گزار رہے ہو، اے رات اگر تساں دیکھو نا اتھے ہی عجیب حالت ہوئی پئی ہے۔ میں مسلسل سفر میں ویکھ رہا دکاناں بند، بازار بند، کاروبار بند، جگہ جگہ تے سبیلاں، چھوٹے چھوٹے بچے روڈ بند کر کے وین ہی نہیں دیندے جب تک پانی نہ پیسیں۔ علی اصغر دی پیاس دا صدقہ، کربلا دے غریب دی پیاس دا صدقہ، جگہ جگہ تے سبیلاں لگی ہوئی ہیں، جگہ جگہ تے سبیلاں لگی ہوئی ہیں، ہر تھوڑے تھوڑے فاصلے تے سبیلاں لگی ہوئی ہیں۔ تو میں ویکھیا ہاتھ پہ بندے ہوندے منتاں پہ کریندے ہوندے، دو گھٹ پانی پی لے اصغر دا صدقہ، منتاں والے کریندے ہوندے۔ اس رات ہے جڑی رات ہے اور جڑا اگو دن پہ آندا ہے، اس دنیاوی کم چھوڑ دیو، سارے دنیاوی کم چھوڑ دیو، کاروبار چھوڑ دیو، کمائیاں چھوڑ دیو، دکانہ بند کر دیو، میں کاروبار بند کر دیو۔ اگر اس رات اور آمن والے دن وچ اگر تسی کمائیاں کرسو، کاروبار کرسو، تو روایات وچ ملدا ہے کہ او بندہ بروز معاشر یزید بن معاویہ، عبید اللہ ابن زیاد اور عمر سعد دے نال مشہور ہو سی۔ بروز معاشر ان ترین دا نام لکھیا ہوا ہے کہ جیڑا بندہ اس رات وچ اور کل والے دن وچ کاروبار کرے سی، بروز معاشر ان ترین کمینیاں نال شمار ہو سی، یزید نال، عبید اللہ ابن زیاد اور عمر سعد دے نال مشہور ہو سی۔ میں اس رات جتنا ہو سکے اور کل دے دن وچ مجالس دا انعقاد کیتا جائے، زیادہ تو زیادہ زیارت عاشورہ دی تلاوت کیتی جائے۔ زیارت عاشورہ دے جملے، آخری جملے، اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود، میرے اللہ اس ویلے حسین دی شفاعت نصیب کریں جدہ قبر دی پہلی رات ہو سی۔ میرے اللہ قبر دی پہلی رات میں مولا حسین دی شفاعت نصیب کریں، اور اس رات قاتلان امام حسین تے کثرت نال لعنت کرو۔ اے جڑی رات ہے اور آن والا دن ہے، کثرت نال لعنت کرو اور پڑھو عظم اللہ اجورنا بمصابنا حسین علیہ السلام۔ اور جڑے پانی پیوا رہے ہو نا، سبیلاں لائی ہوئی ہیں، میں پڑھے روایات کہ جیڑا بندہ 10 محرم نو سبیل کرے سی یعنی پانی پیوے سی، یہ روایت کربلا دی ہے کہ کلو حسن کربلا، چاہے تو اتھے پیوا یا اتھے پیوا، میرا عقیدہ ہے چاہے تو اتھے پانی پیوا یا اتھے پانی پیوا، اتنا اجر ہے۔ جیڑا بندہ ہی گلاس پانی دا پیوے سی کسے عزادار نو، فرمایا او شخص ایو سمجھے جو میں لشکر حسین نو پانی پیوا رہا، میں امام حسین دے لشکر نو پانی پیوا رہا، بچے نو پانی پیوا، کسی ضعیف نو پانی پیوا، اگر تیرے گھر کوئی مہمان ہے تو اس نو پانی پیوا دے۔ اے رات اور آمن علی رات صدقہ امام حسین دا، امام حسین دی پیاس نو یاد کر کے تو ان امام یاد کیتا ہے کربلا، جدہ اصغر نو ہتھاں تے چایا نا اس ویلے تو ان یاد کیتا، شیعہ جدہ ٹھنڈا پانی پی میں ساڑی پیاس نو ضرور یاد کرے، تو ان یاد کیتا۔ تو اس سبیل جتنی ہو سکے گا، 10ویں والے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اس دن فاقہ کرنا چاہیے، صبح تو لے کے نماز عصر تک فاقہ کرو، تے فاقہ کھولو وقت پانی دے نال، تھوڑے جے پانی دے نال لعنت کرو کثرت نال قاتلان امام حسین تے۔ اللہم لعن قتلت الحسین علیہ السلام، 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 اللہم لعن قتلت الحسین علیہ السلام۔ کثرت نال لعنت دشمنان امام حسین۔ اور جڑی اج دی رات یہ بڑی بابرکت رات، بڑی ہی عظمت والی رات، جڑی قرآن کریم دی میں آیت پڑھی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، خدا کسی بھی جسم تے کسی بھی انسان نو اس دے بوجھ تو زیادہ تکلیف نہیں دیندا، خدا کسی نو اس دی طاقت تو ود کے تکلیف نہیں دیندا۔ انبیاء تے کتنے مصائب آئے، انبیاء تے کتنے مصائب آئے، 2 نبیوں دا تذکرہ کردہ، کتنے مصائب آئے انبیاء تے۔ حضرت نوح نبی کتنی لمبی عمر آئی، کتنی عمر آئی،
250 2500 سال، اتنی لمبی عمر آئی، اتنی لمبی عمر آئی حضرت نوح دی. تے اللہ دے دین دی تبلیغ جدا کریں دے آئے نا تے لوگ پتھر مریں دے آئے، جدا لوگ پتھر مریں دے آئے نا تے جھڑ پون دے آئے. لو لوہان ہو ویندا ہے اللہ دا نبی، لو لوہان. اور میں تا اتو تک پڑھے لوگ پتھر مریں دے آئے تے پتھر تلے دب ویندے آئے تے وجہ دا گھر ویندے آئے نا تا اللہ جبرائیل نو بھیجیں دا جا کے پرمس کر کے آ، پرمس کر کے آ میں شفا دے دے ساں. لیکن جدہ ایک دن ایک بچے چھوٹے نے پتھر ماریا نا حضرت نوح نو جدہ پتھر ماریا گھبرائے تو نہیں بیٹھے سامنے، حضرت نوح نو پتھر ماریا. اس ویلے حضرت نوح آکھیا کہ اے خدایا میری عمر اور اس بچے دی عمر، ہن اے بچہ میں پتھر مار رہا ہے، ہن اے بچہ میں پتھر مار سی، بس خدایا صبر ختم ہو گیا. قرآن دے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، طاقت تو زیادہ خدا تکلیف نہیں دیندا. حضرت ایوب نبی کتنے رئیس آئے، کتنے مالدار ہیں حضرت ایوب، کتنے مال، کتنی جائیداد، کتنی اولاد، کتنے مال، کتنے مویشی. تے جدہ امتحان آیا نا اللہ دی طرفوں، تے جدہ امتحان دیتا تے ان امتحان دیتا نا مالی بھی ختم، جائیداد بھی ختم، اولاد بھی ختم، جسم تے بیماری آ گئی، شہر بدر ہو گئے. تے بیوی نو نال لا کے جدہ جنگل اچ گئے نا، ایتھو میں پتہ لگ سی تسی کتنا مجمع بیدار بیٹھے. جدہ جنگل اچ گئے نا ایوب نبی جدہ جنگل اچ گئے تے روایات اچ ملدا ہے کہ انہاں دی جڑی زوجہ آئی او یوسف، حضرت یوسف دی نسل اچ آئے. اور یوسف نبی دی نسل اچ جڑیاں خواتین ہیں انہاں دی نشانی ہے کہ انہاں دے جڑا بال آئی او سنہری رنگ دے ہوندے آئے. ایک قافلہ گزردا پیا نا تو کھانے واسطے گئے اس کو میں تھوڑا کھانا لے آواں. تے جدہ کھانا لین گئے تے قافلے والے نے آکھیا میرا شوہر بیمار ہے تے کھانا چاہیے ہے سر کھانا جو میں یوسف دی نسل وچ ہوں. اس آکھیا پہلے ساڑے سالار نال گل کرو. تے جدہ سالار کول گئے نا تے سالار آکھیا اگر تساں یوسف دی نسل وچ ہو تو پھر تھوڑے جے ذرا اپنے سر تو چادر لہاؤ، تھوڑی جے تساں سمجھ گئے اے جنہاں دی ڈھا نکلی ہے نا تسی سمجھ گئے ہو، ذرا تھوڑی جے چادر لہاؤ نا تے اسی صرف پک کر لئیے کیا واقعی تساں یوسف دی نسل وچ ہو. اور میں ذرا شوہر کو پوچھا ہوں، بس شوہر تے کول آئے تے حضرت ایوب نو آ کے فرمایا کہ وہ اس وقت تک کھانا نہیں دیں دے جب تک سر تو تھوڑی چادر لا کے بال نہ دکھانا، جب تک وہ یقین نہ کر لے رہے. اس ویلے حضرت ایوب آ کے خدایا تو میرے کو بڑے بڑے امتحان لے، خدایا تو بڑے بڑے میرے تے امتحان لے، میری اولاد، میرے جائیداد، میرا مال، میرے تے بیماری آ گئی، میں شہر بدر ہو گیا، لیکن بس خدایا ہن غیرت دا سوال ہے، بس خدایا ہن میری غیرت دا سوال ہے، ہن برداشت نہیں ہوندا. تے قرآن دے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں اتنے کیا دا جتھا انبیاء دے صبر مک دے آئے اتھو علی دیاں دھیاں دے صبر شروع ہو گئے. جتھو انبیاء دے صبر مک دے آئے اتھو علی دیاں دھیاں دے صبر شروع ہو گئے. یہ جڑی رات تسی گزار رہے ہو نا یہ بڑی عظمت والی رات، یہ بڑی قیمتی رات ہے. اس رات نو کربلا دے غریب نے 3 حصے تقسیم کیتا ہے. سنے 3 حصے تقسیم کیتے ہیں. ایک حصہ اصحاب دے نال، دوجا حصہ بھیڑا نال تے تیسرا حصہ اللہ دی عبادت ہے. 3 حصے تقسیم کیتا. او چند جملے سناواں. اصحاب دے نال جدہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا تے اصحاب دے نال محفل جدہ ختم ہوئی تے خیمے چو باہر نکلے. اے روایت بڑی مشکل روایت ہے. جدہ باہر نکلے نا تے حلال بجلی صحابی آئی، اے امام دے پیچھے نکلے آئے. بھئی میں بیکھاں امام کدے ویندے، اگر تے جملہ یہ سمجھ لیا نا تے میں یقین ہے میں پھر اگے ہو سکتا ہے پڑھن دی لوڑ ہی نہ پوے. یہ اتنی سخت روایت ہے. حلال آدھے میں پیچھے ٹریاں تے میں پیچھے ٹرنا شروع کیتا ہے تے میرے دل چی آئی بھئی امام نو کو نہیں پتا بھی میں پیچھے آ رہا. لیکن ہوتا امام آئے نا
آدھے میں غور نال پچھو چھپ کے پیا ویکھ دس کہ کربلا دے میدان وچ ایک جگہ تے اکبر دا بابا زمین تے بہ کی نا تھوڑی جی زمین صاف پیا کرے گا. ایک جگہ تے بہ کی نا اچھی تو نہیں سمجھ آنی جلے اگلے جملے پڑھنے نوات ہزادار ہائے کرے سے تھوڑی جی زمین صاف پہ کرے دے ہے. حلالہ دے اتھو وقت اٹھیں نا تے وقت تھوڑا جیا آگے گئے اتھے بہ کے نا وقت زمین نو صاف کیتا نے تھوڑا جیا وقت اتھو اٹھیں نا تے پھر اتھے آئیں اتھے آکے تھوڑی جی زمین نو صاف کیتا نے وقت اگے آئیں وقت تھوڑی جی مزید زمین صاف کیتی نے. آدھے میں بیک دا رہا بھئی مظلوم کربلا کی پہ کر دیں. اچانک نہ ایک جھکی جا آئیے کربلا دے میدانے ایک جھکی جا آئیے جدہ جھکی جا آئیے نا تو میرے پاس ویک کیا دن حلال تو اتھائیں رک وائیں تو اگے نہ آویں تو اتھائیں رک وائیں. آدھے میرے دل اتائی بھی امام نو نہیں پتا کہ میں امام دے پچھے ہاں لیکن امام نو پتا کیونکہ وہ امام ہے. میں رک گیا امام جھکی جا دے لتھیں تے تھوڑی دیر بعد ہون جگر سنبھالیں ازاداروں جدہ واپس آئے نا حلال آدھے مولا میں نہیں سمجھ آئی تو ساں کیا کیتا ہے. پہلے ہیک جاتے بیٹھے ہو وقت دوجی جاتے بیٹھے ہو وقت اگلی جاتے بیٹھے ہو پھر بیٹھے ہو تے وقت میں روک کے تیرا جھکی جاتے کیوں گئے ہو اے میں نہیں سمجھ آئی کیوں بیٹھے ہو. فرمایا حلال جتھے میں پہلی واری بیٹھا نا کل اتھے میرا اکبر لاسی گیا تو نہیں سمجھا اتھے کل میرا اکبر لاسی تے مولا جتھے آگے بن کے بیٹھی ہو فرمایا او جیڑی جائے نا اتھے کل غازی دے بازو جھڑنے تے مولا جیڑی آگے بیٹھی ہو فرمایا اتھے کل اصغر نتیر لگنے تے مولا بات اے میں نہیں سمجھ آئی تے وقت جیڑا تلے لکھے ہو میں روکے فرمایا اتھے میری ماں میری مقتل گاہ صاف پہ کرے دی. آدھن اتھا میں کل موقع کوئی نہیں ملنا کل میں موقع کوئی نہیں ملنا میں آج مقتل گاہ صاف پیا کرے نا میں جلے تلے گیا تو تھے میری ماں میری مقتل گاہ صاف پہ کرے دیا. حلال آدھے وقت میں امام دے نال تریا امام بھیڑا دے خیمے ٹور گئے تو میں باہر کھلو رہا امام اندر ٹور گئے میں باہر کھلوتا رہا. حلال آدھے میں باہر کھلو کے پیا سن داس علی دی دھی امام نو پیا دیا وے حسین تے ساریاں فوجاں کٹھیاں ہو گئی ہیں تے حسین تیرے نال کوئی اور کوئی نہیں جڑا آویا. فرمایا نہیں اماں دی جائی جنہ آنا آیا وہ آ گئے جنہ پہنچنا ہاں وہ پہنچ گئے نہیں اماں دی تے حسین اے جڑے خیمے جڑے تیرے نال ہیں انہاں تے یقین ہے انہاں تے اعتماد ہے اے گل سن لئی حلال تے بھجدہ لگا گیا خیمے ون کے حبیب نو آدھے علی دی دھی نو تا تسلی کوئی نہیں سکتا اٹھو تسلی کرائے علی دی دھیاں نو اٹھو تسلی کرائے علی دی دھیاں نو اصحاب نو نعرہ لا کے اتھا تلوارا چاہ کے علی دی دھی دے خیمے دے باہر آ کے آدھن علی دی دھی تلوار حاضر ہے ساڑی گردن حاضر ہے سن 70 والی موت آوے اسی 70 والی اٹھئے وقت بھی حسین نو تنہا نہ چھڑیں دے بی بی اے ساڑا وعدہ ہے اسی حسین نو تنہا نہ چھڑیں دے بی بی ساڑا وعدہ ہے اتنے ایک رومن علی گالے عزادارو جڑے عزادار برداشت نہیں کر سکتے بہنیں جڑیاں ہونی ہیں نو بیرامان دیاں دوستان دے لہجے تو بڑے واقف ہونی ہیں دروازے تے بھرا دا کوئی دوست آون جے نا لہجے سنیار لینی ہیں کتنی وڈی پردادار آئی جیڑی اندروں پہ پوچھ دیا تو آڈیج کوئی حبیب ابن مظاہر بھی ہے تو آڈیج کوئی حبیب ابن مظاہر بھی ہے جیڑا پائے ہو ایڈی وڈی پردادار آئی جنہوں بھراوان دے دوستان دے لہجے دا ہی نہیں پتا ہاں اللہ جانے وہ شام دے بازاراں خطبے کیویں دے دی رہی آج تھکیا ہے نہیں آج تھکیا ہے نہیں آج ہی ترونا ہے آج ہی ترونا نہیں آج رو یا کل رو پتہ نہیں وہ زندگی ساتھ دے وے نہ دے وے پتہ نہیں زندگی مولا دے وے نہ دے وے ترے حصے تقسیم کیتے ہونے آج ہی وقت
سارے نہ کٹھا کر کے نا انہاں مکان وکھائے نے جنت وچ حبیب اے میری انگلیاں دے درمیان ویکھے تیرا مکان زہیر ہے تیرا مکان بریر ہے تیرا مکان مسلم ابن اوس جائے تیرا مکان سارے نو مکان وکھیندے رہے جنت وچ ایتھے تو ویسے قاسم وچ تو ویسے اے میری اصغر ہے شہزادہ قاسم آدن اصغر بھی جنگ کرنی ہے فرمایا ہاں کہ کیویں ویسے میدان وچ اصغر فرمایا میں ہتھاں تے چا کے لے ویسا میرا اصغر بھی کچھ ویسی اچھا اس رات جدا محفل لگی آئی نا شہید انسانیت کتاب دا نام ہے اس رات اصحاب نو اکٹھا کیتا نے اکٹھا کر کے آکھیا نے ٹر ونجو میں راضی ہاں تسی ٹر ونجو میں بیعت اٹھا لینا تسی ٹر جاؤ میں روایت وچ اے بھی پڑھیا ہے بھی فرمایا کہ میں تسی میری اہل بیت وچ ہک ہک دا ہاتھ نپ کے لے جاؤ میں راضی ہاں کربلا جانے تا حسین جانے شام جانے تا زینب جانے تسی جاؤ ٹر جاؤ اتھے پہ قبلہ خیر محمد نطقانی بھی فرمایا تے میں کتابت بھی پڑھیا ہے اتھا ہی کمینہ جیڑا محفل وچ بیٹھا رہا ہے محفل وچ بیٹھا رہا ہے نہیں اٹھیا محفل ختم ہوئی تے تاں اٹھے او کون او سلیم بن بجدلہ اللہ لعنت کرے اس تجھے سمجھ گئے سلیم بن بجدلہ تے لوگ اس نو جمال آدے اے جدہ مدینے تو ٹری آئے تے اے نال آیا اے بدبخت نال آیا تے جتھے رک دیا ہے نا امام کمر باندے اس نو دے دیا ہے بھئی اے نپ تے میں وضو کر لیں تے جدہ وضو کر باندے آئے نا تے بات آدھے پسند ہے لے لے آدھے نہیں میں نہیں لیں فرمایا بات میری لاش اریان نہ کریں بات میری لاش اریان نہ کریں آدھے مولا تلوار لو تو میرا سر قلم کرو کیا جی ہیں گلہ کریں دے تے جدہ ڈھلی ہے نا اے رات آج جانی اس رات وقت ایک کمینہ جلے محفل ختم ہوئی ہے نا ایک ٹپیاں چھپ گیا ہے ایک ٹپیاں چمانچ کے چھپ گیا ہے اس ظالم دا بچہ دے میں ساری رات علی دیاں دھیاں دے بینڈ سنتا رہا ساری رات وینڈ سنتا نہیں تے ساری رات غریب نو قتل کرن دے منصوبے بڑھتے رہے آدھے میں دیکھتا رہا تے آدھے وقت جدہ اے آج دی رات تے کل دا دن بھی سامنے نہیں آیا سامنے اے ظالم دا بچہ کیڑے ویلے آیا ہے سامنے اے اس ویلے آیا ہے جدہ فوج غریب دا سر تن نلو تو جدا ہے ادو اعلان اتے ہوئے ہے کہ قد قتل الحسین بے کربلا اللہ قد قتل الحسین بے کربلا ایک صدا زمین تے ہوئی ہے او کیڑی لوٹو تبرکات علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو میں صرف جملہ پورا کرن واسطے جملہ پہ پڑھنا لوٹو تبرکات علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو آدھے فوج گئی ہے خیمے آلے پاسے تے میں گیا لاشاں آلے پاسے فوج ادھے دوڑی ہے تے میں لاشاں آلے پاسے آدھے رات ہو گئی ہے اندھیرا ہو گیا آدھے میرے دل جس چیز نو میں حاصل کرنا چاہتا او کمر بند آئی آدھے پھر میں اتھے جدہ میدان اچ گیا تے سر نال کوئی نہ لاشاں دے نال سر کوئی نہ آدھے اچانک انجے میں اندازے تے ہاتھ لایا نا تے میرا ہاتھ سدھا مظلوم دے کمر بند تے آیا آدھے میں اسی نو تے لینا آیا بس آدھے اللہ جانے وجہ کیا ہے قبلہ خیر محمد نطقانی دا جملہ اے انہاں دے نام ہے اعمال جس دا ثواب جائے او آدھے اللہ جانے وجہ کیا ہے مضبوطی نال بڑا پدا ہویا ہاں کربلا دے غریب یہ جی گڈھاں تے گڈھاں دیتیاں ہویاں نے اللہ اکبر آدھے جی میں جو گڈھاں کھولن دی کوشش کیتی ہے نا مظلوم دا سجا ہاتھ کمر باندھتے آئے مظلوم دا سجا ہاتھ کمر باندھتے آئے آدھے میں بڑی کوشش کیتی ہے بھی ہاتھ چاہاں ہاتھ نہیں اٹھیا وقت کے کیتا ہے اوکھے جملے بات کی تس آدھے اندھیرا تا ہو چکا دستی تے شے ہونج کوئی نہیں
آدھے میں کربلا دے میدان تے پیر مارنا شروع کیتے بھئی کس سے شئی نال تک پیر لگ سی نا آدھے اچانک میرا پیر تلوار دے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے نال وجہ لگے آدھے او ٹکڑا چاہ کے میں اتھی آیا جتھے بطول دے تسے پتر دی لاش آئی آدھے میں اس ہاتھ سے ضربہ مارنا شروع کی تھی جنہوں نانا چمدہ نہ تھا آدھے میں ہاتھ جدا کیتے میں واپس پہ آنا آدھے میں ہاتھ جدا کیتے آدھے میں کہ ہون تک کھولا آدھے وقت کھولن دی کوشش کیتی ہے نا پہلے سجا ہاتھ آئے ہون کھبا ہاتھ ہوتے آگئے تیرت کبھے ہوئے گل چوں آواز ہے ظالمہ میں جو آکھیا میری لاش اریان نہ کرے میری لاش تے زینب آمائے اتھے پھر نور دیاں اماریاں لتھیاں اتھے پھر نور دیاں اماریاں لتھیاں محمد آئے علی آئے حسن آئے اگے وقت کے سلام کیتے جواب لے اللہ اکبر اتریر تو بعد ان اتنی اماریاں تو بعد ہیک نور دی اماری لتھی مرد نائی مستور آئی توڑے سب جڑ تو سکتے ہیں او مرد نائی او مستور آئی دوئیں ہاتھ پاسے تے رکھی کھلی آئی تے اتھے بھی قبلہ دا جملہ اوپر میں نے جب بی بی آئی نا تے حسین دی لاش تے بی بی نے ویکھیا کہ اگے محمد پاپا بھی کھڑے علی بھی کھڑے حسن بھی فرمایا بابا کانڈ کرو تساں بھی فرمایا علی تساں بھی کانڈ کرو حسن تساں بھی کانڈ کرو حسین دی لاش والے پاس سے منہ کر کے آدھے حسین اماں دا سلام حسین اماں دا سلام قبلہ فرمائے دیں بس سچے ہاتھ تو غریب دی لاش اٹھی ہے سبحان اللہ عزدار جا کے رات گزارو گریا کرو مظلوم نو پرسہ دیو اور چند جملے ذکر نصیبت عرض کران چار ہستیاں ایسی آئیاں چار ہستیاں ایسی آئیاں جڑیاں ہو بہو مصطفیٰ آئیاں چار ہستیاں ایسی آئیاں جڑیاں ہو بہو مصطفیٰ آئیاں سن سو پہلی ہستی امام حسن مجتبی سار تو لے کے سینے تائیں مصطفیٰ دوجی ہستی مظلوم کربلا سینے تو لے کے پیروں تک مصطفیٰ تیسری ہستی امام زمانہ سار تو لے کے پیروں تائیں مصطفیٰ تے چوتھی ہستی حسین دا سونا اکبر ہو بہو مصطفیٰ سار تو لے کے پیروں تائیں ہو بہو مصطفیٰ آئے ہو بہو مصطفیٰ آئے اس شہزادے دی شہادت دے چند جملے پڑھدا اور روان والے عزادارو وسطہ ہانا حسین تے مسجد نبوی چ بیٹھے ہوئے آئے تے علی اکبر آکے آدھیں بابا دلے جو انار کھاواں بابا دلے جو انار کھاواں تے ستونہ مسجد نبوی دے وچ امام نے جے ہاتھ بدایا ستون چو ایک شاخ باہر آئی قبلہ جوادی صاحب فرمائیں بعید نہیں کہ او شاخ جنتی چوائی ہوئے اتے تازہ انار لگے ہوئے او انار لہا کے علی اکبر نو دیتا ہے علی اکبر خوش ہویا ہے غریب دیاں اکھاں نہ ان کوئی سامن دے بدل آئے بابا بے موسمی شے ملے تا بندہ خوش ہوندہ ہے تے بابا تسا روندے کیوں ہو فرمایا روندا اس وجہ تو ہاں آج پہ موسمی منگی ہے نا تو حسین وسدہ ہے آج پہ موسمی منگی ہے نا میں حسین وسدہ کل پہ موسمی نہیں موسم دی منگ سے مگر میں غریب ہو گئی میں نہ دے سکسا تو میں نہ دے سکسا میں غریب ہو سا استاد العلماء فرمائنے کربلا دا 71 شہید ایک پاسے علی اکبر ایک پاسے کربلا 72 شہید کربلا دا 71 شہید ایک پاسے علی اکبر ایک پاسے کیویں 71 شہید جدہ بھی آ کے مولا کو پوچھے نا مولا اجازت ہے میدان لگے بنیے فرماوے نا اللہ دے حوالے فرماوے نا ونجو اللہ دے حوالے تے جدہ اکبر آکھے نا بابا میں نو موت دی اجازت
سال تو لے کے پیرا تائیں حسرت بھریاں نگاہاں نال ڈٹھا نے وقت فرمایا اکبر تن کیویں ٹوراں تو ہم شکل مصطفیٰ ہے اللہ اکبر دوجا فرق ازاداروں دوسرا فرق ہے 71 شہید ایک پاسے علی اکبر ایک پاسے 71 جدہ آکھیا ہے نا میدان وچ آقا آخری سلام مولا آخری سلام کربلا دا غریب یا گھوڑے تے بنجیا یا دوڑ کے بنجیا تے لاش جا کے لے آویا تے جدہ اکبر آکھے نا بابا میرا آخری سلام اکھاں دا نور مک گیا ہاں دس دا تا ہاں کجنا کہیں ویلے کس پاسے ٹور بنجیا کہیں ویلے کس پاسے ٹوریا ایک نجف دے عالم دین پہ فرمین دے آئے ابانونا زلجنا موہی چھ راکیا دے اس پاسے مولا اکبر اس پاسے اللہ اللہ اے جڑی صبح پیان دی ہے جڑی ازان دا وقت قریب آ رہے ہیں حجاج ازان دیندہ حجاج ابن مسروق مدینے تو کربلا تھا حجاج اے ہونے رات گزری تو جلے محفل ختم ہوئی صاحب دی حجاج دا ہاتھ ناپ کے وکھرا لے گئے فرمایا حجاج اے جڑی ہون صبح آنی ہے نا ازان یہ ازان تو نہ دینے آدھے مولا کیوں میں غلط دینا میں نہیں تو غلط نہیں دیندہ کہ مولا علی دیاں دھیاں میرے حق کی دعا کرے نہیں ہیں مولا میں کیوں نہیں دین دیندے فرمایا میریاں بھیڑاں دی حسرت ہے جو آخری ازان او دیوے جدی شکل مصطفیٰ نہ علی اکبر ازان دیوے جد علی اکبر گلدستہ ازان تے ہے نا تاکہ اللہ اکبر جد پتر پہلی والی ازان دیوے ماما بڑیاں خوش ہونی ہیں تے کربلا ماما خوش نہیں ہوئیاں کربلا قیامت بن گئی ہے ماں ہر خیمے ونج کیا دیئے مائیاں بند کرو قرآن میرے اکبر دی آخری ازان چڑھ پہ ادا محرم دا دین تے گلشن بطول تے پہیے لٹ پہلے حملے میں بیٹھ کرا پہلے حملے 50 مہمان مارا گیا تے مہمانہ تو بعد جڑا ہاشمی جوانہ تو سب تو پہلے میدان والے پاسے گئے نا او اکبر ہے او علی اکبر ہے آکے دن بابا مینوں موت دی اجازت سر تو لے کے پیرا تائیں اس جوانی دا کوئی فائدہ نہیں جڑی حسین دے اکبر نو نہ رو سکے سار تو لے کے پیرا تائیں حسرت بھریاں نگاہاں نال ویکھیا نے تے فرمایا تن کیویں ٹوراں تو ہم شکل مصطفیٰ ہے تے جدہ تیاری ہوئی ہے نا تے میرے امام نے پہلے آپ کفن پوایا تے کفن پوا کے نا سر تے پگ بدیے تے پگ عرب وچ کیویں بدی ویندی ایک لڑ چھوڑ دیتا ویندا ہا تے سر تے پگ بدی ویندی ہے تے پیچ ولیندے آئیں تے نال قرآن دی آیت پڑھ دے آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ نال پیچ پلندے ہیں نال پڑھ دے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ اتوں پیچ مکے اتوں آیت دا ایک حصہ بچ گیا جڑی لڑ چھوڑے آنے نا اتات الحنک ولا کیا دے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فرمایا ونج اکبر ہن پھوپھیاں نال ودا کر رہا ونج اکبر پھوپھیاں نال ودا کر رہا ہن تسی ذرا نقشہ بناؤ تے میں وینڈ کرن لگا علی اکبر آیا خیمے او اکبر نہیں ٹردا اکبر دا جنازہ ٹردا علی اکبر نہیں ٹردا اکبر دا جنازہ بیبیاں نے یہ ماتمی حالہ بنائے تے علی اکبر وچ کعبہ بنیا بیبیاں دے وینڈ بلندے واہ محمدا واہ اکبرا واہ غربتا واہ غربتا واہ مصیبتا وینڈ بلند ہوئے تے اکبر دی حسرت ایر ماتمی دستا ترٹے تا میں میدان ونیا جو پھپی اگا وات کیا دیئے اکبر ایک واری زین تو لیا میں سینہ چما اکبر زین تو لت ہے علی اکبر سینہ چمائے تو سا تھک گئے ہو تا میں ممبر چھوڑ دے میں عزاداروں میں گناہگار نہیں ہونا چاہتا اکبر دا مصائب میں سارا سال کدی نہیں پڑھیا تو ان دنج پڑھدا ہو بھی مجبوری ہوتی ہے اگر کوئی نہ روے تو میں اتھا ہی چھوڑ دیتا رونا لے عزادار فرمایا اکبر ایک واری زین تو لیا میں سینہ چما اکبر زین تو لت ہے سینہ چمائے بات گھوڑے تے سوار ہوئے دو ہستیاں دے ودے بہت زیادہ ہیں ایک کربلا دے غریب دے بہت ودن تے دوسرا علی اکبر دے بہت ودن علی اکبر پھوپی نال ودا کر کے گھوڑے تے چڑھیں تے بھاگا چھکیاں نے نا بات آواز آئی اکبر ایک واری والا فرمایا کون آواز آئی میں پھوپیاں میں داڑھی چما
اکبر واپس آئے، داڑھی چمائیے، تھوڑی آسانی کرے، داڑھی چمائیے، بات واگن چاہیے، بات چاہیے نے تے بات آوازے، اکبر ہی کوری والا کون فرمائے میں لیلا، من پیشانی چما، من داڑھی چما، من سینہ چما۔ اکبر واپس آئے، ویدہ کیتا ہے، اے انہاں واسطے پڑھن لگا جنہاں دے گھر چھوٹیاں چھوٹیاں تھیاں موجود ہیں۔ ہن جداں اکبر گھوڑے دیاں واگاں چاہیے نا، انجے واگاں چاہیے نا تے گھوڑے قدم نہیں چاہے، گھوڑے قدم نہیں چاہے۔ آدن گھوڑا قدم کیوں نہیں چاہندا؟ گھوڑا قدم کیوں نہیں چاہندا؟ اپنی زبان چاہدا ہے میرے پیراں والے پاسے ویکھ۔ جداں پیراں والے پاسے ویکھیا حسین دی 4 سالاں دی دھی ہے، آدھی گھوڑا میدان نہ لے ون، علی اکبر آدھے معصومہ آنکھیں تو گھوڑے تو لے آواں، فرمایا اکبر گھوڑے تو نہ لویں، حالت انج بن گئی ہے یا پردے داراں کوئی پردہ دار مر ویسی آ تے یا وت بابا مر ویسی آ، معصومہ بیدہ کیویں کرے سے؟ فرمایا اکبر جڑیاں پہلے ملن والیاں ہیں انہاں دے قد دراز ہیں، کسے تیرا سینہ چومیا ہے، کسے تیری مس چومی ہے، اکبر میں اے نہیں آدھی تو گھوڑے تو لیا، معصومہ بیدہ کیویں کرے سے؟ فرمایا اکبر میں منت کرے نیا ہی کوری پیر رکاباں چکا، اکبر ایک واری پیر رکاب چکا، میں تیرے پیرہ نیا تدیاں چم دیاں، شام تا یادی ویسا میں مصطفیٰ دے پیر چمے آئے۔ علی اکبر معصومہ نال بیدہ کیتا ہے، او وین کرا بات گھوڑے دیاں واگاں جو چاہیاں نے نا، بات آواز ہے، اکبر ایک واری والا کون؟ میں حبش دی ملکہ اما فضہ، جی اما حکم کرو، فرمایا علی اکبر میں حکم نہ کرے دی، میں منت کرے نیا، ایک واری صرف تو رکاباں تے زور دے کے تلے جھک کے پیچھے کنات دا منظر دے گا، میں لڑ کنات دا ہٹے نیا، تو کنات اندروں اندر دا منظر دے۔ عزاداروں شہزادے نے رکاباں تے زور دے کے نا خیام دا منظر دیتا ہے۔ عزاداروں 24 سالہ دا ضعیف سجادہ آدھا سارے انو ملے آئے تے کربلا سمنا ہے میں پھوپیاں نال شام شرما کے نہ روے عزاداروں، فرمایا اکبر تے کربلا سمنا ہے میں پھوپیاں نال شام توئے بلا کر لگے غش کھا کے زمین تے جائے، جدہ اکھا کھلیا ہے ایک سوال کر گیا دن اکبر دسیا ایک کفن قے پوائے، فرمایا من بابے دی غربت کفن پوائے، اوکھے جملے آتے آگیا آزادارو، علی اکبر گھوڑے دیا وعدہ چاہیے کربلا دے غریب ترنا شروع کی دا، اکبر گھوڑے دیا وعدہ چکیا ہے کربلا دے غریب نے ترنا شروع کی دا، اکبر گھوڑے دیا وعدہ چکیا ہے کربلا دے غریب نے بھجنا شروع کی دا، چاند قدم چاہیں جو کربلا دے غریب زمین تے جانا پھولا ہے، اگلے پاسوں زہرا دویڑا ہے، آدھی اکبر گھوڑا رو ہر قین اولاد پیاری ہوگی ہے، اکبر پیچھے ایک ہے میرا حسین ودا جڑنا، اللہ اکبر سورہ غم مظلوم دے شلق دی اولاد درد نہ ویکھی عزادار، اکبر واپس آیا دے بابا نہ ونیا، فرمایا نہیں ہو اکبر اللہ دے حوالے، عزادارو پہلے حملے چاہے 120 بغیرت فنار کی دے، اچانک علی اکبر دشمن دی فوج چھوڑ گیا، جدہ کربلا دے غریب نو اکبر نظر نہیں آیا، اٹھی آئے جتے اکبر دی ماں لیلہ بیٹھی آئی، آدھے لیلہ مانگ دعا میرا اکبر جینا والا، مانگ دعا میرا اکبر جینا والا، نومنا لے عزادارو لیلہ مسلح عبادت بچھائے، دست دعا بلند کر کے آدھیا یعقوب نو یوسف ملا والا، تینو بطول دے دکھے پاسے دواستا، میرے حسین نو اکبر ملا، اچانک درد پھٹی ہے اکبر سامنے آئے، جدہ اکبر سامنے آئے آدھا بابا میں نے ترے مار مکائے،
فرمایا اکبر اپنی زبان میرے منہ اچ رکھ. جد علی اکبر زبان رکھی فوراً واپس کر لیا دے بابا تو تا میرے نالو بھی زیادہ تسا ہے. فرمایا ونجو اکبر ہننا نہ کوسر پہ ویسیا ازادارو جدہ تجھے حملے تے آئے 80 بے غیرت فی نار کی دے. ایک کمینے آدن ہاشمی خون انج نہیں مریدہ دھوکے نال مارو ازادارو. ایک کمینے آدن تو جاگ ودا کر دے خیمیاں نو آگ لگ گئی ہے. اکبر مڑ کے جو ڈٹھا ایک بے غیرت ظلم دی ساگ ماری ہے زیندے سنبھل نہیں سگیا آدھا بابا ملاندا پیا بابا میری مدد کو آ. کربلا دے غریب دی کیڑی حالت آئی اٹھ دا حاول جھڑ پودا ہا اٹھ دا حاول جھڑ پودا ہا دعائے باری ودا کیا دے کانڈٹھو ہوئے او میرے اکبر کو مسجد اقصا تو یادا جنہی لہرا. اللہ اکبر. بس ختم ہو گئی مجلس عزادارو. میں زیادہ دیر زحمت نہیں دینا چاہتا انجنا ہوئے میں گناہگار ہو بنیا انہوں بڑا لے عزادارو. بی بی معصومہ آدن جاتا ہی پھر سکتا میرا بابا بھجدہ لگا گیا ہے. جدہ اے طاقت مو گئی ہے وات اٹھ دا حاول جھڑ پودا وات اٹھ دا حاول جھڑ پودا. آخری حالت کیڑی آئی زانو بزانو لاشے بھی در رسید انہی آئے جی میں چھوٹا بچہ گسنیا دے بھالے توڑ دا اکبر دا سر چاکے زانو تے رکھیا ہاں نہیں بھریا وات شیدے نال لایا وات بھی ہاں نہیں بھریا اکبر دے منہ رکھیا دے بو اوکھا آیا او لاش پیڑی تے نہیں جا نجسان وچ رہ گئے جے ویلدا تو زین کو لٹھائے ہوا تیری امڑی خاک. اللہ اکبر. بس آخری جملہ عزادارو جدہ ڈٹھے کربلا دے غریب نے جو اکبر دے ساہ مکدے رہندے لاش دے آئے ڈٹھے جو اکبر دے ساہ مکے رہندے کام کیڑا کیتا ہے موڑے تو ابا لہائیے ایوے خیمے آلے پاسے ہلا ہلا کیا دن جنہ مل رائے مانے اکبر کو آؤ جلدی دے رنا لاؤ میرا نہیں بچ دا.